اے دنیا کو شہنشاہ کے استقبال کے راستے میں سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنی حفاظت کریں۔ دقیانوس اور جیولیس کی نگاہیں بہت تیز ہیں۔ بہت جلد ان کی نگاہیں ایسے عجیب حوادث کا مشاہدہ کریں گی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خدا کی مدد سے اب کام تمام کرنا ہے۔ عالی جناب، میں ڈرتا ہوں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیسے حادثے ہوں گے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ بیٹے صرف گھر میں کھیلنا۔ عالی جناب آ گئے۔ جناب میں تانگا لینے جا رہا ہوں۔ بہت خوب، تم لوگ تیار ہو؟ یا آپ کی ٹوپی بابا۔ شاباش بیٹے۔ نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ خدا حافظ میری جان۔ خدا حافظ امی۔ انشاء کر ہی کیا سکتا ہے جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ ایسا محسوس کرتی ہوں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، خدا کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جناب دقیانوس کے حکم کے مطابق تمام زعماء اور مشیران محل جناب کے بیانات سننے اور اطلاع پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ راول دستوں نے خبر دی ہے کہ فیلاڈلفیا بہت جلد شہنشاہ کے محافظین اور سپاہ کے سب سے بڑے کاروان کا مشاہدہ کرے گا۔ تمام زعماء اور سپاہیوں کو استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شہنشاہ کا کاروان کس راستے سے شہر میں داخل ہوگا؟ ہاں جولیس، روم کی عظیم شہنشاہیت کا کارواں اینجلس کے ذریعے فیلاڈلفیا کی طرف بڑھ رہا ہے، جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ سلام ہو قادر اعلیٰ جوپیٹر پر، جس نے اس عظیم فخر کو ہمارے نصیب کیا ہے۔ عالی جناب، شہر شہنشاہ معظم کے استقبال کے لیے آمادہ ہے۔ جناب دقیانوس، آپ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل ہو چکا ہے۔ یعنی میں مطمئن رہوں کہ شہنشاہ معظم کی موجودگی کے دوران ان کی مخالفت میں اس شہر میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا؟ جی عالی جناب، آپ کے حکم کے مطابق تمام مسیحی کافروں کی ہمارے سپاہیوں کے ذریعے گرفتاری یا سرگوبی ہو چکی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو عالی جناب، نہایت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے مبلغ کو بھی سولی پر لٹکا چکا ہوں، اور اب شہنشاہ کے استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ جوپیٹر کے طاقتور فرزند اپولون کی شان و شوکت آج ہم پر جلوہ گر ہے۔ اب ہم شہنشاہ کے سامنے جھک کر ان کے قدموں پر سر رکھ دیں گے۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے روانہ ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آج ایک یادگار دن ہے۔
میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ شہنشاہیت کو تلوار محفوظ رکھتی ہے نہ کہ خدا. آج آپ سے عجیب باتیں سن رہا ہوں. بہتر ہے یوں کہوں، خدا شہنشاہیت کو محفوظ رکھتے ہیں اور ہم تلوار کے ذریعے خداؤں کو. رک جاؤ. علم دنیا کون سا ہے؟ جو سولی پر سب سے آگے ہے علی جناب. بزرگ کبھی آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ بزرگ ہمیشہ مسند نشین ہوتے ہیں. ان کا حق یہی ہے. شہنشاہ کو چاہیے کہ سرزمین روم سے ان تمام چوہوں کو ختم کر دیں. میں سمجھتا ہوں ان کو جلا دینا ہی زیادہ مناسب ہے. نہیں جناب نہیں، وہ تکلیف اور ایذا جو سولی پر ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے، بہت. یہ تو تیرے چاہنے والے، خدا بندہ تو ان کو کب نجات دے گا. زمین اس لائق کہاں جو اس پر جان دیتے. آسمان نے تمہیں اپنے باہوں میں لیا ہے. عجب کتنی بلندی پہ کھڑے ہو. ہمارے آقا مسیح کی قسم کے شہنشاہ کی سزا ان کے خداؤں کے بتوں کی سزا سے زیادہ سخت ہے. وائے ہو شہنشاہ پر کہ جس کے قدم اتنے منحوس ہیں. خدایا تو کب تک ہمارے دوستوں کو اس قدر مظلوم پسند کرے گا؟ یہ اس قدر اذیتیں اور عذاب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ شہنشاہ روم کی طاقت سے یہ لوگ غافل ہیں. یقیناً ان کے ہم مذہب ان کو دیکھ کر سرکشی کی جرات کھو بیٹھیں گے. چند دنوں تک کبوں اور گدھوں کو اچھا شکار ملے گا، انہیں روکنا نہیں. اطاعت کروں گا علی جناب. آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مطمئن رہیں. چلو آگے بڑھو. شہنشاہ کے لشکر کے قراول دستے، تیزی سے آگے بڑھو. شہنشاہ کے لشکر کے قراول دستے.
دور ایڈرین پر جو زمین پر خداؤں کے جانشین ہیں، جوپیٹر کا سلام شہنشاہ نصف جہاں جناب ایڈرین پر، فرما روا عظیم و وسیع سرزمین روم، سلام ہو روم کی عوام کے عظیم شہنشاہ پر، ہمارا سلام شہنشاہیت کے لشکروں کے فرماندار پر۔ بڑی اچھی جگہ ہے دقیانوس، اچھا وقت گزرتا ہوگا تمہارا۔ جناب اعلیٰ کی عنایت ہے۔ گویا آپ انہیں بہت چاہتے ہیں۔ یہ ٹراجن کے زمانے میں وہ لشکر کے لائق افسروں میں سے تھا، اور اس نے ایک بار میری جان بھی بچائی۔ تو یہ بات ہے۔ پس فلاڈلفیا کے سفر کے لیے آپ کا رجحان بلا وجہ نہیں تھا۔ جناب شہنشاہ کی بندہ نوازی ہے، ورنہ یہ حقیر کہاں، شہنشاہ کی جان بچانا کہاں۔ زبان درازی اور لفاظی خوب سیکھی۔ یہ بھی آپ ہی کی عنایتوں سے، ورنہ میں کہاں اور اظہار کلام کہاں حضور۔ نہیں، کلام پہ خوب قادر ہو۔ جناب شہنشاہ اور ملکہ سفر کی سختیوں سے تھکے ہوں گے، لہٰذا اس طرف آپ کی آرام گاہ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ شام میں ہمارے وسائل روم کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، فیلاڈلفیا کی خوبصورت شکارگاہیں شہنشاہ کی شایان نشان ہوں۔ تم برسوں سے روم نہیں آئے ہو دقیانوس، تمہارے ذہن میں روم کے سلسلے میں کیا تصور ہے؟ ہم زیادہ تر ملک گشائی کی فکر میں رہتے ہیں، نہ اپنے آرام و آسائش کی، اور اسی کے ساتھ میرا دربار بھی ٹراجن کے دربار سے بہت مختلف ہے۔ چلیے حضور، مہمانوں کو ان کے کمروں تک رہنمائی کی جائے۔ ہماری آرزو آپ کی آسائش ہے حضور۔ جگہ بری نہیں ہے۔ چلیے جناب والا۔ جانے کیوں اتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ بڑا سخت دن تھا۔ ان بیچاروں کو دیکھو کیسے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تم یہاں کھڑے کیوں ہو؟ منتظر ہے میرے آقا۔ کس کے منتظر؟ نہیں معلوم۔
बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो गैलिस। है चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, चलो। जरा रुको तो गैलिस। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? शेरों के पिंजरे और शहंशाह की तफरीह के लिए आली जनाब। और हम भी उस तमाशा खाने में एक एक की मौत का नज़ारा करेंगे। खुदा बहुत बड़ा है। शायद शहंशाह को तफरीह का मौका ही न मिले। हाँ चलो गैलिस। इताअत मेरे आका।